بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 سے انشاءاللہ آج ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ گزشتہ کل ہم اس صفحہ میں آنے والے مجرد کے افعال کو دیکھا تھا اور اس کا ترجمہ اور وہ افعال آپ لوگوں کو ارسال کیے گئے ہیں، سینڈ کیے گئے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ اس کا۔ یہ حق ہے من ربک، آپ کے رب کی، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قبلے کا جو حکم آیا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، صحیح ہے بالکل۔ فلا تکونن، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں ہرگز۔ مخاطب تو اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں اور نبی کو اس کام کے کرنے سے روکتے ہیں۔ حکم نبی کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہے کہ اب ہمارا بھی یہ اطمینان اور پورا یقین اور پورا بھروسہ اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ تبدیل کر کے حرم، مسجد حرام کو، کعبۃ اللہ کو قبلہ متعین کر دیا۔ اب کعبۃ اللہ سے ہٹ کر کہیں پر بھی نماز ادا نہیں کی جائے گی، اب مسلمانوں کا قبلہ یہ نہیں بدلے گا۔ اگر اس میں شک ہوتا ہے تو ایمان میں شک ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا ہرگز شک میں مبتلا نہ ہو۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر یہ ایک سمت ہے، وَلِكُلِّن وِجْهَةٌ، اور ہر ایک سمت ہے۔ وِجْهَةٌ، وجہن پیچھے گزر چکا، وجہن ہے چہرہ اور وجہتن کے معنی سمت، تو ایک سمت ہے، یعنی جتنے بھی قومیں آئی ہیں اس دنیا میں ان کے لیے قبلہ متعین کیا گیا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ مُوَلِّیہا، وہ رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، مُوَلِّیہا، رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، ہاں اس کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت کرو، فَاسْتَبِقُوا، پس تم سبقت کر لو، سبقت لے جاؤ، الخیرات، نیکیوں میں، خیر کی جمع خیرات۔ تو یہ یہاں پر قبلے کے حکم کو مان کر اس میں سبقت لے جانا، یعنی اس میں اطاعت میں جلدی کرنے کو بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اہم چیز ذکر کر رہے ہیں، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ اکٹھا کر کے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، اللہ آپ کو قیامت میں ایک ساتھ لے کر آنے والا، اکٹھا کرنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمِنْ، اور جہاں سے، خرجت، آپ نکلے، فولی، تو پھیر لے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنا چہرہ،
وجہ کا اپنا چہرہ، تو پھیر لے، فولی وجہ کا تو پھیر لے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ للحق، یقیناً حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ یعنی جو بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، وہ یقیناً آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو عمل کرتے ہیں، اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی یہ یہود و نصارہ جس چیز کو کر رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو ستانے کی بات کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر ایک بار دوبارہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکلو، یعنی جہاں کہیں بھی نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا رخ کریں، کہاں کریں؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم سب رہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو اپنا چہرہ پھیرو اس شطرہ، اس کی طرف، شطرہ اس کی طرف۔ دیکھیے آگے جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اتنی ان آیتوں میں، اس پیراگراف میں، ان لکیروں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسجد حرام کا اور قبلے کا ذکر کیا ہے، تو ظاہری طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ارے بار بار ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت کفار اور مشرکین نے، اہل کتاب نے بہت زیادہ اعتراض کیا، تو گویا یہ ایکو ریفلیکشن ہے، جیسا کہا گیا اسی طریقے سے اتنا زیادہ اس کو بیان کیا گیا کہ بار بار کہ تم کہیں پر بھی ہو، تمہارے ساتھی کہیں پر بھی ہو، تم جماعت میں ہو یا اکیلے ہو، ہر حالت میں آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ قبلے کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک بات ہمیں بہت اہم سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو ہمیں دل میں بسانا ہے، اس کو مقرر سکرر جتنی مرتبہ ہو سکے اسے بیان کرنا چاہیے، اسے بولنا چاہیے، تو جا کر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اہم بات بتا رہے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو، کان یکون کل پڑھ چکے ہم نے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، کوئی دلیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا۔ وہ تو اعتراض اسی لیے کر رہے تھے تاکہ آپ بہکاوے میں آ جائیں، پھر وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے ہماری کتابوں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔
تو اللہ نے کہہ دیا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ الگ آپ کے لیے کعبۃ اللہ بنا کر ایک خصوصیت دے دی کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، گویا اس امت کی ایک خصوصیت ہے، ایک فضیلت ہے۔ اب جب بھی کسی کو فضیلت ملتی ہے تو اسے اپنے فضیلت کا احترام اور اکرام خود کرنا چاہیے۔ پہلے اعزاز جب کسی کو دیا جاتا ہے تو خود اس اعزاز کا احترام اسے خود کو کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اعزاز دیا گیا ہے، مطلب اب ہمیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں، اس جہان میں امن و سلامتی کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ہم کوشش کریں۔ ہم بتائیں لوگوں کو کہ ان روحوں کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، یہ جنت سے آئی بھی ہیں، اسے جنت کے ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ جب اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو سکون و اطمینان پائیں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کی، اللہ سوائے الگ کرنے کے لیے آتا ہی ہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے۔ تو وہ تو کہتے پھر رہے ہیں جو ظالم ہیں انہوں نے باتوں کو نہیں سمجھا اور وہ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو آپ ان سے نہ ڈریے۔ جو لوگ حق پر ہیں انہیں باطل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس سے ڈرنا ہے انہیں؟ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈریے۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو مخلوق کا خوف نہیں ہوگا ہمیں۔ اگر ہمیں مخلوق کا خوف ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کے ڈر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مخلوق کا ڈر ہم سے کم ہو جائے۔ قبلے کے بارے میں ایک اہم چیز اور بتائی جا رہی ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ ولی، یہ لی جو ہے علت بتانے کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور شاید کہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ تعالی یہاں پر قبلے کے ذریعے سے اس امت پر اپنی نعمت کو تام کر رہے ہیں اور ہدایت اور سرخ روحی کی طرف اللہ تعالی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اور آپ کے کام کو بتا رہے ہیں جو کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے کما ارسلنا فیکم رسولا، ایسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، منکم، تم میں سے۔ یہ رسول کس میں سے ہیں؟ تم میں سے ہیں۔ یہ انسانوں میں سے، انسانوں کے ایک گروہ میں سے، ایک جماعت میں سے، ایک خاندان میں سے، زوجین کے سے جو ہے پیدا ہوئی ہے اولاد، یہ ایک نبی ہے، یہ تمہارے درمیان ہم نے بھیجا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ پڑھتے ہیں، یتلو علیکم، وہ پڑھتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیات۔ قرآن کریم ایک اہم ذمہ داری ہے ہماری، اور اس ذمہ داری کے ساتھ یہ جو دوسری کوشش ہماری چل رہی ہے کہ اس تلاوت کو ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ تو تلاوت بھی کرنا ہے اور فہم تلاوت بھی۔ ابھی ہماری تلاوت میں ہم گویا پرائمری درجے میں ہیں یا ابتدائی مرحلے میں ہیں، تو ہم تلاوت کو چھوڑیں گے نہیں۔ تلاوت کو کب نہیں کریں گے؟ تلاوت اگر ہم ایک پارہ کر رہے ہیں تو روزانہ ایک صفحہ سمجھنے کی بھی ہم کوشش کریں تاکہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اور یتلو علیکم آیاتنا،
میں دو مطلب ہے. ایک ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ تلاوت کر کے تمہیں سناتے ہیں, پڑھ کر سناتے, تو پڑھنا تو ایک لازم بات ہو گئی. لیکن پڑھ کر ہم کسی کو سنا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. تو اس وقت کے جو کفار اور مشرکین تھے وہ عربی سے واقف تھے, عربی جانتے تھے, لہذا ان کے سامنے زیادہ تشریحات کی ضرورت نہیں تھی, صرف قرآن مجید پڑھنا بھی ان کے لیے کافی تھا. اس کے بعد کیا کرتے تھے, وہ یزکیکم, اور وہ تمہیں کیا کرتے ہیں, پاک کرتے ہیں. وہ پاک کرتا ہے تمہیں, وہ یزکیکم, پاک کرتا ہے مطلب آپ کے اندر, آپ کے دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کرنے کی فکر کرتا ہے. یہ نبی کا کام ہے اور یہی کام اس امت کا ہے. اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں یہ کام سمجھایا ہے کہ کیسے کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, آپس میں حق بات کہنی ہے. ہماری دوستیاں اگر ہیں تو حق کی بنیاد پر ہو. بخاری میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں دوست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا تھا گورنر بنا کر, بڑی ذمہ داریاں تھیں. لیکن یہ جب ملتے تھے تو آپس میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کا تذکرہ کرتے تھے, ایک دوسرے کو اپنے معمولات بتاتے تھے. دیکھیے, ایک یہ ہے کہ ہم فخراً لوگوں کے سامنے صرف بیان کرتے رہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہمارے جو گہرے دوست ہیں, ایک ہو, دو ہو, پانچ ہو, ان کے درمیان جب ہم بیٹھتے تب ہم اپنے معمولات کو بتا دیں. آج کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اپنی دینداری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہم کو شرم آتی ہے. اگر ہمارے بچے اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنے لگے تو ہم کو عجیب سا لگتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دینداری ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور ہم بیان کریں لوگوں میں کھڑے ہو کر نہیں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں جن سے ہم بار بار فون کر کے بات کرتے ہیں, ان سے وہ یزکیکم, وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ کام اب ہمارا آپس میں بھی ہے کہ بھائی قرآن مجید پڑھ رہے ہو نا, بھائی فجر کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ یزکیکم میں یہ صفات پر محنت کرنا آئے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ تمہیں سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت. کتاب بھی سکھاتے ہیں, حکمت بھی سکھاتے ہیں, یعنی قرآن مجید کے اندر کے مسائل اور تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. وَيُعَلِّمُكُمْ, اور وہ تمہیں سکھلاتے ہیں, کیسی باتیں سکھلاتے ہیں, مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جو اب تک تم نہیں جانتے تھے, جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں سکھلاتے ہیں. یعنی کئی باتیں وہ ہے, تہذیب کی لو, شرافت کی لو, اخلاقیات کی لو, کئی باتیں ایسی ہیں جو عرب میں معمول میں ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جینا سکھلایا, انہیں زندگی کا لاہی عمل دیا. تو وہ باتیں جو انہیں معلوم نہیں تھی وہ اللہ نے بتا دی. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے سکھلا دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ذکر جو ہے ہوتا ہے, ہاتھ سے بھی ہوتا ہے, یعنی اعمال سے بھی ہوتا ہے, اور دل سے بھی ہوتا ہے. زبان سے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ان چیزوں کا کہنا یہ زبان کا ذکر ہے. اعمال کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا بدن اللہ رب العزت کے فرما برداری میں چلے,
یہ ذکر ہے، یعنی یہ اللہ کی یاد آپ کے ذہنوں میں ہے، اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اور ذہن و دماغ بھی اللہ رب العزت کی تعریف میں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی باتیں سوچے، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجموعے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے کہہ دیا اور اس کی تشریح جو حدیث میں آ گئی۔ اس لیے دیکھیے ایک بات اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، لیکن قرآن مجید کی باتوں کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہوگی۔ قرآن مجید کے باتوں کی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہوگی۔ آگے اللہ فرما رہے وَاشْكُرُوا لِي، اور میری شکر گزاری کرو، شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور نافرمانی نہ کرو، ناشکری مت کرو۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں دگنا دوں، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہاں تک ایک مضمون مکمل ہو گیا، اس کے آگے ایک دوسرا مضمون ذکر کیا جا رہا ہے جو بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی ضابطے کی چیز ہمیں بتا رہے ہیں، اسے ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں آنے والے مسائل کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم حل بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے۔ گویا انسان کی زندگی میں آنے والے مسائل کا علاج اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، ایک صبر اور ایک نماز۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ امر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ستاتی، کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے والے بنیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے متعلق جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اموات، انہیں اموات مت کہو، مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بات غزوہ بدر کے بعد کفار اور مشرکین نے زیادہ پھیلائی تھی کہ مدینہ سے جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے اور پھر شہید ہو گئے، ان سے متعلق وہ کہنے لگے کہ کیسے دیکھیے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جب یہ کہنے لگے کہ گئے، مر گئے، مردہ بن گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک بات معلوم ہو گئی کہ ہر مرنے والا
ایک زندگی تو لیتا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے، جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، تو قبر میں اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو ہلکی سی زندگی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہر ایک کو عالم برزخ میں دیتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں شہداء کی زندگی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نوازش والا معاملہ یہ کر دیتے ہیں کہ ان کے بدن کو اللہ تعالیٰ مٹی پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء اور شہداء جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور ان کے روحوں کے ساتھ تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زندگی دیتے ہیں، لیکن یہ زندگی دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، الگ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے، میں ایک بات بتا کر اس کو انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ تو ہو گئے، ایک تو ہو گیا عام انسان، دوسرا ہے شہداء، اور تیسرا ہے انبیاء۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں بھی یہ جیسے شہداء کی زندگی، شہداء کے موت کے بعد کی زندگی اعلیٰ درجے کی، تو انبیاء کی شہداء سے زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احیاء کہہ دیا، اس کے بعد کچھ سوالات لوگوں کی طرف سے آ سکتے تھے، ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن یہ زندگی ایسی ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم اسے سمجھ نہیں سکتے، اور اس کے سمجھنے کے پیچھے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں شہداء کی زندگی کے سلسلے میں بات کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر اس مضمون کو جو اوپر کی آیت میں ذکر کیا تھا صبر و صلات، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کی جا رہی ہے۔ ویسے اس آیت میں بھی اسی سلسلے کی بات ہے کہ صبر و صلات کو ذکر کر دیا، تو نیچے فوراً ذکر کر دیا کس کا؟ شہداء کا، کہ شہداء کی شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کو اور شہداء کے گھر والوں کو تکلیف ہو گئی، تو ان کو تسلی دی۔ پھر آگے ایک ضابطہ ذکر کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ کچھ، مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں، مال کی کمی، مال ہلاک ہو گیا، والانفس جانوں کی کمی مطلب شہید ہو گئے ہمارے ساتھی، والثمرات اور پھلوں کی کمی، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ باغات میں پھلوں کی کمی ہو رہی ہے، آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے۔ ان سب حالات میں جو لوگ جمے رہیں گے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو، کہ جو لوگ ان حالات میں جمے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون ہے؟ صابرین ہیں۔ وہ صابرین کیسے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتهم پہنچے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا تو کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹے جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ان مصیبتوں کے بعد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا اس موت سے اور اس موت کے تمام مراحل سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ناراض ہو کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ان آزمائشوں سے جو اللہ تعالی ہمارے لیے اس دنیا میں دے رہے، خوف ہو یا بھوک ہو یا مال کی کمی ہو، بلکہ ان آزمائش میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور صبر اور صلات کے ذریعے سے مدد حاصل کریں تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔